نیا ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور اس میں جناب جنات شامل ہیں، اس میں روحیں شامل ہیں، چڑیلے شامل ہیں اور بیسیکلی ایک کالم شامل ہے۔ پی ٹی آئی ایک اور احتجاج کے لیے تیار ہے۔ یقین ہے کہ جنوری میں ہم آفٹر شاک سے ریکور کر چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے، تو ایک اور فائنل کال جڑی ہے وہ آنا لی ہے۔ خان صاحب کی جو سالی ہیں وہ خان صاحب کی بہن کو جواب دے رہی ہیں ٹویٹر کے ذریعے۔ 24 تاریخ کو اور 25 تاریخ کو جب یہ احتجاج ہو رہا تھا، آپ کو کسی ایک ویژول میں، کسی ایک تصویر میں علیمہ خان اور بشرا بی بی ایک فریم میں نظر آئیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایک کا بھائی اور ایک کا ہسبینڈ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ ایک تو نیا ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور اس میں جناب جنات شامل ہیں، اس میں روحیں شامل ہیں، چڑیلے شامل ہیں اور بیسیکلی ایک کالم شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک عدد کالم پہ بہت ناراض ہو گئی تھی۔ اب یہ میرے خیال میں کچھ اس طرح کا ہی ایک دوسرا ایپیسوڈ ہے جو ہو گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، کیوں اتنی گرمی سردی اس معاملے کے اوپر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا ہے، ویری کنسرننگ نیوز، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پازیٹیوٹی 1,05,104 پوائنٹس اور آج 545 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا۔ تھوڑا سا مارکیٹ نے بیچ میں ڈپ کیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ ریکور کر کے پازیٹیو زون کے اندر جو ہے مارکیٹ نے کلوز کیا ہے۔ پازیٹیوٹی کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو آج حکومت جو ہے وہ بڑی پرجوش نظر آتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب گئے ہوئے تھے، پچھلے 6 مہینے میں 5واں دورہ تھا، 5ویں ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی سعودی ایڈمنسٹریشن سے، اور اس مرتبہ جو ملاقات تھی وہ محمد بن سلمان سے تھی اور اس میں تقریباً 27 گھنٹے کا یہ ایک کوئک ٹرپ تھا سعودی عرب کا، اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہاں پہ موجود تھے اور پاکستان سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ دے سیمڈ ویری ایکسائٹیڈ، حکومت جو ہے وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے اس معاملے کے اوپر کہ جناب بہت ہی اچھا دورہ رہا ہے، اور دی ورڈ از کہ جی محمد بن سلمان نے بڑا زبردست ویلکم کیا ہے اور بڑا کارڈیل قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب ان کے دونوں کے درمیان بن رہا ہے۔ بلکہ کوٹ ان کوٹ ایک حکومتی وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب جب گفتگو ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کی اور محمد بن سلمان کی، تو جب بات ہوئی انویسٹمنٹس کی تو محمد بن سلمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ 10-15 ارب ڈالر کیا میرے بس میں ہو تو میں 100 ارب ڈالر بھی جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کر دوں، تو اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے اس میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے سی پیک بھی جو ہے وہ بھی تقریباً 60-62 ارب ڈالر کا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا، لیکن ہم نے پھر اس کا کیا حل کیا۔ تو دعوے تو ماضی کے اندر بہت ہوتے رہے ہیں، ایون عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت دفعہ دعوے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ۔ دوسرا ارامکو جو ہے وہ ارامکو جو ہے وہ بھی پاکستان آ چکا ہے، البیک پاکستان آنے لگا ہے، اور اس طرح دیگر سعودی کمپنیز کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں۔ سو بڑی ایک پازیٹیو ٹور جو ہے وہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ بڑی خوش ہے کہ جناب بڑا اچھا ٹور جو ہے وہ ہمارا لگا ہے۔ بہرحال اس کے ڈیویڈنڈز کیسے ہوتے ہیں، ریزلٹس کیسے ہوتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن میں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو پچھلے دنوں بشرا بی بی نے وہ جو بات کہہ دی تھی سعودیز کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا نا وہ جس پہ بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی، جس پہ کہ جی انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کو یہ فون آیا اور ان کو کہا گیا یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں آپ، اچھا یہ جو لفظ ہے یہ کیا اٹھا کے لے کے آئے ہیں آپ، یہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ چلا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ بار بار جو ہے وہ عمران خان کی تصویریں لگا کے جو ہے وہ یہ چلا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں آپ۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ دونوں پولیٹیکل رائیولز جب ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مطلب جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے نون لیگ کے لیے وہ ایک جملہ نکال دیا تھا ساڈی گل ہو گئی ہے، تو وہ چلتا ہی گیا، تو یا مجھے کیوں نکالا، تو ادھر سے اب انہوں نے یہ لائن پکڑ لی ہے کہ جی یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہیں آپ۔ لیکن ایک اور چیز جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ غصے میں ہے، اتنی غصے میں ہے کہ ان کے مختلف رہنماؤں نے لٹرلی سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، اور معاملہ ہے بیسکلی سہیل وڑائچ صاحب نے ایک عدد کالم لکھا ہے، اور اس کالم کی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ اب میں نے اس کالم کو پڑھا ہے،
آپ کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کا پورشن بھی میں شیئر کرتا ہوں, آپ اپنی رائے بھی دیجیے گا, میں بھی اپنی رائے دیتا ہوں, دیکھتے ہیں آپ کی اور میری رائے جو ہے آپس میں میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا, اس ملک میں کون ہے جسے روحانیت سے انکار ہے. اچھا, انہوں نے اسپیسیفکلی لفظ ملک نہیں بولا, ملک بولا ہے. اب یہ جو ملک جو ہے نا وہ بیسکلی بشرا بی بی ابھی جب آئی تھی 24 تاریخ کو, جب احتجاج کے لیے وہ آئی تھیں, اور وہ جب گفتگو کرتی تھیں, اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا, تو ان کے گرامیٹیکل ایک بیسکلی یہ مسٹیک ہے تلفظ کی, جس میں وہ بار بار ملک کو جو ہے وہ ملک کہہ کے جو ہے وہ بات کرتی تھیں. تو لوگوں نے اس چیز کو پن پوائنٹ کیا کہ یار یہ لفظ ملک ہوتا ہے, ملک کیا چیز ہوتی ہے. تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی بالکل اسی ملک کو جو ہے وہ پکڑا, اور انہوں نے کہا اس ملک میں کون ہے جسے روحانیت سے انکار ہے, کون ہے جو جادو کو برحق نہیں مانتا. ملک میں ہر چیز روحانیت کی پابند ہے, اس سے یہ ملک چل رہا ہے. یہاں اکثر سبز پوش بم کیچ کر کے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. یہاں کی بادشاہی کا فیصلہ بھی روحانیت کی دنیا میں ہی ہوتا ہے. یہاں بھوت پریت, روحیں, جن اور چڑیلیں اکثر واقعات اور معاملات میں کار فرما ہوتی ہیں. یہ افسوس اور طلسم کی نگری ہے. یہاں دلیل اور عقل و ہوش مندی کا کوئی دخل نہیں. یہ اسی ملک میں ہی ہوا ہے کہ 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری, ملک کی رانی کے دست حق پرست پر بیعت کی, اور ان کی مویت میں جادوئی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف رخ کیا. یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں, ناکوں اور پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑاتے گئے. ان روحوں اور موکلوں کو نہ بھوک لگی, نہ سردی و گرمی, نہ انہیں کوئی خوف تھا اور نہ اندیشہ. وہ ملک میں آگے سے آگے بڑھتے گئے. روحوں, موکلوں اور جنوں کا کمزور انسانوں سے کیا مقابلہ. جن تو ایک بھی ہو تو ہزاروں انسانوں پر بھاری ہوتا ہے. یہاں تو 35,000 جن تھے, موکل تھے, روحیں تھیں. کسی نے مقابلہ کیا کرنا تھا. وہ ہر رکاوٹ کو غیبی طاقت سے توڑتے اور مسلتے رہے. یہ سب جادو کا کارخانہ ہے. حکومت تو پاگل لگتی ہے جو مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ, جنازے ثابت کرو, 278 نام سامنے لاؤ. یہ سراسر احمقانہ مطالبہ ہے. روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں, ان کے جنازے کہاں ہونے تھے. وہ تو موکل تھے, جن تھے, روحیں تھیں. ناپاک عناصر آئے, آنسو گیس اور ربر بلٹس جیسی حرام چیزیں سامنے آئیں تو روحیں پرواز کر گئیں. جن عالم غیب میں چلے گئے اور موکل آنکھوں سے پردہ کر گئے. طلسماتی دنیا کے یہی دستور ہیں. یہاں چونکہ سب جادو ہے اس لیے حیرانی کی کیا بات ہے. جادو کا کارخانہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کہ کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی نے یہ بات کیوں نہ مانی. احمقو, رانی کا ڈونکی راجہ سے مسلسل روحانی رابطہ تھا. موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے, پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے, اور لمحہ بلمحہ راجہ کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے. فون فیل ہو سکتے ہیں, وائی فائی بند ہو سکتا ہے, وی پی این دھوکہ دے سکتا ہے, موکل ناکام نہیں ہو سکتے. رانی اور راجہ کا مسلسل رابطہ تھا. سب کچھ راجہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوا. احمقوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ سب جادو کا کارخانہ ہے. یہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہوتی ہے. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ ساری بات لکھی. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہیں وہ بہت ناراض ہیں. خاص طور پہ میں دیکھ رہا تھا حماد اظہر, شہباز گل, قاسم سوری, شوکت بسرا, مطلب سب نے اپنے اپنے حصے کی گالم گلوچ اور بد کلامی جو ہے وہ ڈالی سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف ٹویٹس وغیرہ کر کے. اب میرے اس کے اوپر دو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہمیشہ جس طرح میں کہتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے. دیکھیے, جب آپ ایک سیاسی دنگل کے اندر آ جاتے ہیں نا, دین یو اوپن یور سیلف اپ کہ اب آپ کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی تعریف بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بشرا بی بی نے اسٹیپ آؤٹ کیا ہے. بشرا بی بی اب خود میدان میں اتری, اور ایون دو میں خود پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کی عمران خان صاحب کی بیگم ہونے کے ناطے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی آزادی کے لیے, ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے وہ باہر آ سکتی ہیں. وہ دوسری بات یہ جو جادو, جن, چڑیلیں, روحیں, نہ آپ کبھی نوٹ کیجئے, نہ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہے اور نہ میں نے کبھی اس قسم کی کبھی کوئی کامنٹری کی ہے. میرے اس میں ووکیبلری کے اندر یا میری ڈکشنری کے اندر یہ ایریاز ہیں ہی نہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, میرا کوئی بھی ویلاگ اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں نے کبھی بھی اس قسم کی گفتگو کی نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلا بھی نہ کرے, اس کا رائٹ ہے, وہ جو مرضی لکھے, جو مرضی کہے, یہ اس کا حق ہے, آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ بشرا بی بی کے حوالے سے جو ایک تاثر ہے وہ ظاہری بات ہے میڈیا کے اندر, ان کے مخالفین کے اندر یہی ہے کہ جناب کوئی جادو والا چکر ہے, کوئی کالا جادو, یہ اس قسم کے لوگ جو ہے باتیں کرتے ہیں. میں نے نہ آج تک دیکھا, نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے, سو میں اس کو ویلیڈیٹ یا اوتھینٹیکیٹ میں کر نہیں سکتا اس معاملے میں.
دوسری بات یہ کہ یہ اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے، ڈونکی راجا کا. اچھا، یہ ڈونکی راجا بیسکلی جیو کے اوپر ایک کارٹون سیریز ہوتی تھی. تو جب وہ آئی تھی ڈونکی راجا کی، وہ جو سیریز آئی تھی، تو اس وقت جیو پہ بڑی تنقید ہوئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. بڑا سویر ریاکشن آیا تھا اس وقت. لیکن اس وقت جیو نے اور جیو کے تمام جو ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ ڈونکی راجا عمران خان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. لیکن دیکھنے والوں نے یہی اس کا تاثر لیا تھا کہ نہیں، یہ بیسکلی یہ ڈونکی راجا جو ہے یہ عمران خان کو ایک قسم کا سمبلائز کیا جا رہا ہے، یہ ان کے حوالے سے ہے. سہیل وڑائچ صاحب نے آج ڈونکی راجا یہ لکھ کے جو ہے نا وہ پردہ بھی اٹھا دیا اب کہ ہاں جی یہ بیسکلی یہ لفظ جو ہے یہ انہی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. تو کیا میں یہ اس طرح کا کالم لکھ سکتا ہوں؟ نہیں، میرے اندر شاید اتنی وہ ہے ہی نہیں، وہ سکت ہی نہیں ہے میرے اندر کہ میں کوئی اس طرح کا کالم لکھ سکوں. سہیل وڑائچ صاحب لکھ سکتے ہیں، ماضی میں بھی بہت لکھے ہیں انہوں نے کلثوم نواز کے نام خط لکھے ہیں انہوں نے، اور اس پہ نون لیگ نے ان کے اوپر بڑی تنقید کی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ کا لکھا ہوا خط، مطلب وہ جو اپنے ہسبینڈ یعنی کہ نواز شریف صاحب کے لیے وہ لکھ رہی ہیں. اس کے بعد جو بڑے میاں صاحب تھے، بڑے میاں صاحب، بہت بڑے میاں صاحب، میرا مطلب نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب تھے، ان کی جانب سے لکھے گئے خط بھی انہوں نے شائع کیے ہیں. تو یہ ان کا ایک سٹائل ہے، سہیل وڑائچ صاحب کا سٹائل ہے. اگر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو آپ ٹیبل کی اس سائڈ پہ ہیں، اف یو آر ناٹ اے پی ٹی آئی فین، تو پھر شاید آپ سہیل صاحب کو اس بات کا جو ہے وہ مارجن بھی دے دیں کہ ہاں جی سہیل صاحب کا لکھنے کا سٹائل ہی یہی ہے. اور وہ جس کو اب مثال کے طور پہ ایک کارٹونسٹ ہے، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ایک کارٹونسٹ ہے، وہ اگر کسی کا کارٹون بنائے گا تو وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے اس کو ایگزیجریٹ کرے گا. اگر وہ مثال کے طور پہ میرے بارے میں میرا کوئی کارٹون بنانے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے اس کو میرے کم بال جو ہیں وہ زیادہ نظر آئیں کہ یار اس کے بال منصور کے اور کم کر دو کارٹون کے اندر، چاہے وہ ہوں شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ ہی. تو یہ ہوتا ہے، یہ لکھنے والے کا ایک کمال ہوتا ہے، وہ جس طرح مرضی لکھے. ہاں بس یہ ہے کہ اس کو بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے. اب یہ سہیل وڑائچ صاحب کا کیا یہ کالم بلو دا بیلٹ تھا یا نہیں تھا، آپ اپنی رائے دیجیے گا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کامنٹ اس کے اوپر دیجیے گا. میرے اندر تو فرینکلی اسپیکنگ اتنی میں جسارت نہیں کر سکتا کہ اپنے سینئر کو جو ہے نا میں یہ کہوں کہ یہ ایگ ہی لکھتا ہے، یہ آئی کانٹ ڈو دیٹ، آئی ایم سوری. میرے اوپر جو ہے وہ سینیورٹی کا بہت زیادہ بوجھ ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں. ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے اس بات کے اوپر. اچھا جی آگے چلتے ہیں، کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کر لیں. ایاز امیر صاحب انہوں نے بھی ایک کالم لکھا ہے، ان کے کالم سے ایک میں پیراگراف شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا عمران خان سہولت کاری کی سیڑھیوں سے چمٹے رہے اور اس حد تک کہ انہیں سیڑھیوں سے وہ دھڑام سے نیچے گرے، اور کیا بیکار کے لوگ اپنے گرد اکٹھے کر رکھے. بزدار جیسا شخص کسی گنتی میں آتا ہے لیکن تمام عرصہ وہ ان کے منصب دار پنجاب رہے. کے پی میں بھی ایک نمونے کا بطور چیف منسٹر انتخاب ہوا. کہاں وہ کرکٹ کے میدان کی کہانیاں کے ٹیلنٹ کو جانچنے کی نظر رکھتے تھے، اور کہاں سیاست کا یہ مزاحیہ کھیل جہاں ٹیلنٹ بزدار جیسوں میں ہی نظر آیا. تو میرے لیے زیادہ یہ میں کالم آپ کے ساتھ یہ پیراگراف میں کیوں شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ایاز امیر صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا. ابھی جب الیکشن لڑا تھا تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. تو وہ بھی عمران خان صاحب کی کمزوریوں کے حوالے سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ماضی کے اندر جو ہے وہ کیا کیا غلطیاں کی ہیں. بزدار ایک بہت بڑی اس کی اگزامپل ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ قاسم سوری صاحب جو ہیں، جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑی گالم گلوچ کی ہے، تو قاسم سوری صاحب جو ہے وہ بڑے ہتف تنقید رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں، کیونکہ انہوں نے وہ شرلی چھوڑ دی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کے وہ اس کے سیل کے اندر جو ہے کوئی گیس چھوڑ دی گئی ہے جس سے ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے. اب میرا اچھا اس کے بعد یہ قاسم سوری کا میں دیکھ رہا تھا، یہ سہیل وڑائچ صاحب کے اوپر بھی گالم گلوچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا تھا. بندہ ان سے جا کے پوچھے کہ میرے بھائی آپ آف آل دا پیپل آپ تنقید کر رہے ہیں، مطلب جو اپنے ہی لیڈر کو نہیں بخشتا، اپنے لیڈر کے بارے میں الاپ شلاپ اور جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ یہ مطلب یہ وہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے کہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ ان کے کسی مخالف نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے. آپ جو ان کی حکومت کے اندر ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، آپ نے کہا یہ. تو قاسم سوری صاحب کی اس ٹویٹ کے پیچھے اس وہ جو اپنی طرف سے انکشاف جو انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے پھر اس کے اوپر. تو قاسم سوری صاحب کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں فیصل چودھری، فواد چودھری صاحب کے بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ جی قاسم سوری جیسی ٹویٹ سے ہمارا کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. جب کسی کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو افواہیں زور پکڑتی ہیں.
انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر نے ان 12 ہلاکتوں کی بات کی جن کے قوائف موجود ہیں. بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کارکنان لاپتہ ہیں. لاپتہ افراد کے قوائف چیک کیے جا رہے ہیں. ہلاکتوں سے متعلق بیرسٹر گوہر اور علیمہ خان کا کہنا ایک ہی بات کے دو حصے ہیں. میڈیا پر عمران خان کو کوئی بیان نہیں چلایا جاتا. عمران خان نے آج کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ سنجانی اسلام آباد کے اندر ہے. بانی پی ٹی آئی نے ہدایت دی تھی کہ اسلام آباد کے بیچ میں جانا ہے. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے. کمیونیکیشن کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو آج انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سنجانی جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. یہ ان کو آج پتہ لگا ہے اس بات کا. بہت اچھے بھائی. مطلب آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, بنی گالہ کے ایریا میں رہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسلام آباد کی حدود کے اندر کون کون سے ایریاز آتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شیرز مروت صاحب کے حوالے سے. کل وہ ایک ٹی وی پروگرام میں موجود تھے, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی ایک اور احتجاج کے لیے تیار ہے. یقین ہے کہ جنوری میں ہم آفٹر شاک سے ریکور کر چکے ہوں گے اور دوبارہ احتجاج کی پوزیشن میں ہوں گے. تو ایک اور فائنل کال جڑی ہے وہ آنا لی ہے, یہ شیرز مروت صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی اس میں بڑا بڑا ایک لیکن ہے, کوئی کلو 1.5 کلو کا, وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے ایک اور پروگرام میں انکشاف کیا کہ عمران خان ویڈیو بیان جاری کرنے پر تیار ہو گئے تھے, لیکن بیرسٹر گوہر کے پاس موبائل نہیں تھا. بھائی بہت اچھے. اور سرکاری موبائل پر ایڈیٹنگ کا خدشہ تھا, لہٰذا فیصلہ ہوا کہ 26 کے صبح بیان ریکارڈ کیا جائے گا. لیکن جب 26 کو بیرسٹر گوہر گئے تو کہا گیا کہ بڑے لوگ نہیں مان رہے, اب آپ سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. اچھا, یہ اسد علی طور جو جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس طرح کی بات کی تھی کہ جی موبائل فون جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور اس موبائل فون کے اوپر جو ہے وہ جو سرکاری کسی کا موبائل فون تھا اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس پہ ریکارڈنگ نہیں کرانی. بیرسٹر گوہر اگر اپنا فون لے آتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے تو وہ اس پہ وہ کر دیں گے, تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو نہیں سکی تھی. اچھا, جہاں تک تعلق ہے شیرز مروت صاحب کا کہ جناب لو جی ایک ہو رہا احتجاج آن لگا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شیرز مروت صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے. شیرز مروت صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اعلان کر سکیں کہ اگلا احتجاج کب ہوگا. وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. یہ وہ جسے ایک وہ کہتے ہیں نا دس از ابو یور پے اسکیل, تو یہ شیرز مروت صاحب کے پے اسکیل سے اوپر کی چیز ہے, یہ وہ فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی بہن علیمہ خان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بشرا بی بی اس وقت پشاور میں موجود ہیں. علیم گنڈا پور صوبے کے وسائل استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم احتجاج کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جناب آج جو افراد شہید یا زخمی ہوئے ہیں ایبٹ آباد کے, میرے سننے میں آیا کہ اس ایریا کے اندر آج انہوں نے جا کے وہاں پہ لوگوں کے گھر گئے ہیں, وہاں پہ تعزیت کی ہے. بہت تنقید کی جا رہی تھی بیرسٹر گوہر کے اوپر. کئی صحافیوں نے بھی ایکچولی ایک دو موقعوں کے اوپر ان سے سوال کیا کہ جی آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں ہیں, مطلب جو لوگ آپ کے مطابق شہید ہوئے ہیں اور اس احتجاج میں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا جا رہا تھا, تو آپ کو بطور چیئرمین آپ کو وزٹ تو کرنا چاہیے. تو اب سننے میں آیا کہ اب انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کر دیا ہے. دوسرا, ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی رہی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی جو کنٹینر تھا وہاں سے کسی قسم کے کوئی اعلانات نہیں ہو رہے تھے, سب کچھ بند تھا, اسپیکرز نہیں کام کر رہے تھے, لوگ جو ہے وہ انہیں کسی قسم کی انسٹرکشنز نہیں مل رہی تھیں. تو وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. تو اب مریم ریاض وٹو نے جو ہے اس کے اوپر, ان کی جو بہن ہے بشرا بی بی کی, انہوں نے ایک جواب دیا ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ کیونکہ علیمہ آپا کنٹینر کے پاس نہیں تھیں, اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں دور سروس روڈ پہ تھیں, انہیں یہ پتہ نہیں لگا ہوگا کہ بشرا عمران صرف کنٹینر پہ آئیں ورکرز سے بات کرنے کے لیے, خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے. آپ غور کریں کہ انہوں نے صرف اپنے خاون کی بات کی, سیاسی نہیں. سارا راستہ بھی بیوی اپنی گاڑی میں ہی تھی, 2 دن کنٹینر پہ نہیں. علیمہ آپا کیونکہ اسلام آباد سے شامل ہوئی, قافلے کی تفصیلات کا شاید انہیں علم نہیں. پوری طرح قافلے کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری پارٹی قیادت کی تھی, نہ کہ بی بی کی. اور انہوں نے صابر شاکر صاحب کو اس کے اندر ٹیگ کیا ہے, اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی ٹیگ کیا ہے. انہوں نے کہا I'm just trying to clarify the role as others can twist what Appa said and they already are doing that. I know Appa didn't mean it. تو خان صاحب کی جو سالی ہیں وہ خان صاحب کی بہن کو جواب دے رہی ہیں ٹویٹر کے ذریعے, ٹھیک ہے, ٹویٹر کے ذریعے. تو میں نے عام طور پہ ویسے اگر فیملیز ممبرز جو ہیں وہ خاص طور پہ سسرال اور میکا سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اگر فیس بک کے اوپر جا کے ایک دوسرے کے حوالے سے پوسٹیں کرنا شروع کر دینا تو فیملی کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے. سو ناؤ اٹ ہیز کم ٹو دس پوزیشن کہ بشرا بی بی کی بہن جو ہے وہ عمران خان کی بہن کو, دوبارہ بول رہا ہوں, بشرا بی بی کی بہن عمران خان کی بہن کو ٹویٹر پہ جواب دے رہی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا بھائی آپ فون کر لیں, آپ ایک فون کر لیں, فون کر کے علیمہ خان صاحبہ سے بات کر لیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب یا تو کیونکہ ابھی تک میں فرینکلی اسپیکنگ, آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں
24 تاریخ کو اور 25 تاریخ کو جب یہ احتجاج ہو رہا تھا، آپ کو کسی ایک ویژول میں، کسی ایک تصویر میں علیمہ خان اور بشریٰ بی بی ایک فریم میں نظر آئی ہیں؟ بتائیے، کسی ایک اکٹھی ویڈیو میں؟ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ان دونوں آپس میں مطلب ایک کامن گراؤنڈ ہے نا، کامن گراؤنڈ ہے ایک کا بھائی اور ایک کا ہسبینڈ، تو یہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے تھے. یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ بیگم جو ہیں وہ ایک گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ کسی اور سائڈ پہ ہیں، اور ساری بہنیں بالکل ایک سائڈ پہ ہیں. تو میں وہ کہانی گھر گھر کی وہ جو ڈرامہ سیریل تھا میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اب یہ دس از بیکمنگ ویری آبویس کہ آپس میں کتنی رفٹس ہیں، کتنے اختلافات ہیں آپس میں. اچھا جی، اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے کل جو ہے وہ استعفیٰ دیا تھا جوڈیشل کمیشن سے. اب جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا. ویسے یہ بات 2-3 دن پہلے آ گئی تھی کہ ان دونوں کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جان آپ گھر بیٹھیں، آپ کی جگہ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں جو ہے وہ شامل ہوں گے. تو یہ خان صاحب کی انسٹرکشن، ایک ہی میرے خیال میں انہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا ہے اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی ہے. تو یہ 2 افراد جو ہیں اب ادھر بیٹھنے لگے ہیں. اس کے علاوہ اینکر پرسن ہے سمیع ابراہیم، ان کی آج عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے. ان کے اوپر انسداد دہشت گردی عدالت میں لیاقت باغ 28 ستمبر اور 4 اکتوبر ہنگامہ آرائی کیس تھا، اس میں عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کی عبوری ضمانت خارج ہوئی ہے. تو اس آج سماعت میں جو ہے وہ سمیع ابراہیم صاحب پیش نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے وکیل حاضر ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی ضمانت خارج ہوئی. لیکن موسٹ پرابلی جب وہ اگلی ڈیٹ کے اوپر وہاں پہ جائیں گے تو آئی تھنک دس ایشو ول بی ریزالوڈ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.